مصدق ملک صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے تھوڑے دن پہلے تیل سستا کیا تھا، تو اگر تیل آپ سستا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کے بہتر ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. کیا مزید تیل سستا کریں گے آنے والے دنوں میں آپ؟ دیکھیے، ایک تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ جو ڈار صاحب کی ایک ٹویٹ ہے اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. جی. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے، مگر یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے کوشش کی اور صوبے کے جو وزرائے خزانہ ہیں ان کو یہ کہا کہ بھائی تم یہ لیٹر لکھ دو تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام برباد ہو جائے، تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے، تاکہ یہ حکومت جو ہے اس کا دیوالیہ ہو جائے. کیسی عجیب بات ہے. اب میں اس کو چلیں، میں اینٹی پاکستان نہیں کہتا، لیکن یہ میں آپ پہ اور عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ رویہ کیا تھا. یہ کیا رویہ تھا جدھر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک برباد ہو جائے اس وجہ سے کہ میں ایک لیٹر لکھ کے آئی ایم ایف کو کہہ دوں کہ ان کی بات نہ سنیں. اب آپ آئی ایم ایف کا نقطہ نظر سنیں. اگر آئی ایم ایف کو اس ملک کے پرانے وزیر خزانہ اور صوبوں کے وزرائے خزانہ لکھ کے لیٹرز بھیج رہے ہیں تو آپ سوچیں ان کے ذہن کے اندر کیا آتا ہوگا، اور اس طرح کی انسرٹنٹی میں ملک کی اکانومی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو آپ نے عدلیہ کی بھی بات کر لی، آپ نے عمران خان صاحب کا جو سیاسی مقدمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ تم یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دو، تم استعفے دے دو، تم استعفے واپس لے لو، تم واپس اسمبلی میں چلے جاؤ، تم سڑک کے اوپر آ جاؤ، تم کسی عدالت پہ دعویٰ. یعنی یہ تمام چیزیں لا یقینی کی ایک کیفیت پھیلاتے ہیں، اور ان کو جب آپ جوڑیں ان لیٹرز کی درخواست سے جو پرانے وزیر خزانہ نے کی تھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کھیل یہ ہے کہ چاہے ملک برباد ہو جائے مگر if I don't play then there better be no play. یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے، یہ لیڈرشپ بھی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں واپس آپ کے جو آپ نے ذکر کیا تھا. دیکھیے، کسی بھی وقت تیل کی جو قیمت ہے وہ دو چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے. پہلا، بین الاقوامی سطح کے اوپر تیل کی قیمت کیا ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے. اس وجہ سے دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا اور روپے کا آپس میں مناسبت کیا ہے. اگر اس طرح کی انسرٹنٹی بڑھتی رہے گی اور اس کے نتیجے میں روپے کے اوپر دباؤ آئے گا تو آنے والے وقتوں میں تیل مہنگا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم استحکام کے ساتھ آگے چلیں گے، اور جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک اضافی $1 بلین بھی آ گیا ہے، ہم نے کسی پیمنٹ پہ ڈیفالٹ بھی نہیں کیا اور آہستہ آہستہ استحکام بھی لا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تیل کی قیمت بہتر ہو جائے گی. تو جو آپ نے کچھ دن پہلے ایک رشیا کا دورہ کیا تھا اور پھر پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ مارچ میں روس سے ہمیں سستا تیل ملنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں ہم امید رکھیں کہ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا؟ جی بالکل بالکل، ہمارے معاملات بڑھ رہے ہیں. ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، ہم نے شپنگ کے تمام معاملات طے کر لیے ہیں، ہم نے انشورنس کے تمام معاملات طے کر لیے ہیں. اس وقت ہمیں کس قسم کا کروڈ چاہیے، وہ جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ کیمسٹری، یعنی وہ مرکب کیا ہوگا جو ہمیں چاہیے روس سے. اس وقت ٹیکنیکل ٹیمز آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ وہ کون سے اپنے کروڈ کو ملا کے پاکستان کی ریفائنریز کے مطابقت سے بھیجیں گے کروڈ. تو وہ گفتگو اس وقت جاری ہے، اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو بھی، کمرشل اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ تمام معاملات مارچ کے ختم ہونے تک طے کر لیں گے، اور اس کے بعد مئی میں کسی نہ کسی وقت ہم پہلی شپ کے لیے ان کو آرڈر دیں گے. اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں، کیونکہ 20-21 دن کا ٹریول ہے، اگر ہم مڈل ایسٹ سے تیل لیں تو وہ ہفتے بھر میں یا 4-5-6 دن میں آ جاتا ہے، لیکن جب روس سے لیں گے تو اس کے آنے میں 26-25 دن لگیں گے. تو جب بھی ہم آرڈر دیں گے مارچ کے بعد، اس کے 1 مہینے کے بعد ہمیں پہلی شپ کی سپلائی انشاءاللہ آ جائے گی.